میں آل محمد کا پرچار کیا۔ میری آج کی مجلس کا عنوان وہ ہستی ہے کہ جو 7 صفر المظفر کو 7واں معصوم اس دنیا میں ظہور ہوا، کہ جن کی والدہ بی بی حمیدہ خاتون زوجہ امام جعفر صادق علیہ السلام ابوا کے مقام پر قبر جناب آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا پر کھڑی یہ دعا کر رہی تھیں کہ اے کائنات کی سب سے برگزیدہ ہستی کی ماں، آپ کو واسطہ ہے اسی ہستی کا کہ میرے اس وقت کو اور اس کی آمد کو مجھ پر آسان فرما دیجیے۔ بی بی محمد والے محمد کے وسیلے سے امام کی آمد کے لیے دعا فرما رہی تھی۔ وہی امام میرا ممدوح ہے کہ جن کے نام سے ہی علم ظاہر ہوتا ہے۔ منہ سائے کاظم، منہ پانی اور سا لکڑی اساس سے ہے، کہ جیسے حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور ملائکہ جن و انس محمد والے محمد کے فضائل لکھنے بیٹھ جائیں تو ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ قلم اور سیاہی ختم ہو جائیں گے لیکن محمد والے محمد کے فضائل کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ وہی موسیٰ یعنی پانی اور اساس سے جو موسیٰ ہے اس نے علم کے دریا بہائے، قید و بند کی صعوبتیں بھی اٹھائیں اور اپنا تصرف و اختیار کے ساتھ علوم آل محمد کا پرچار بھی کیا۔ میرا ممدوح وہ امام ہے جو باب الحوائج ہے۔ ہم نے محدود کر دیا کہ باب الحوائج تو بس وہ ہوتے ہیں کہ جو رزق دیتے ہیں، جو قرض کی ادائیگی کروا دیتے ہیں، جو اولاد دیتے ہیں، جو اولاد عطا کرتے ہیں۔ بے شک باب الحوائج حاجات کا در ہے۔ ایک مومن کا قلب بھی تو حاجات کے جمع ہونے کی جگہ ہے، حوائج کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ تو باب الحوائج اس کو کہتے ہیں کہ جہاں حاجات جمع ہوں، جہاں حاجات جمع ہوں اور وہ مومن کے قلب کو پروردگار عالم کی طہارت اور بزرگی سے بھر دے۔ باب الحوائج وہ ہوتا ہے جو مومن کے قلب کو نور الہی سے بھر دے، معرفت علم و محمد و آل محمد سے بھر کر اس کو معرفت الہی حاصل ہو جائے، صراط مستقیم پر قائم کر دے، وہ باب الحوائج ہوتا ہے۔ رزق، قرض کی ادائیگی اور فرض کی ادائیگی کے لیے تو صاحب عصر و زمان علیہ السلام جب غیبت میں جا رہے تھے تو ان کے چاہنے والوں نے، مومنین نے مولا سے کہا مولا اب ہمارے قرض کی ادائیگی اور ہمارے رزق کا کیا بندوبست ہوگا؟ تو امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی امت کے قرض، فرض اور رزق کا قیامت اور بعد قیامت میدان محشر تک کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہم صدقہ امام کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے، اس میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ باب الحوائج تو وہ ہوتا ہے جو ہمیں معرفت الہی کروا دیتا ہے، ہمارے قلب کو کعبۃ اللہ بنا دیتا ہے۔ ہم نے محدود کر دیا۔ جب امام ایک پتھر کو ٹھوکر مارے اور وہ سونے کا ہو جائے تو ہم حیران ہو کر کہتے ہیں سونے کا ہو گیا، جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ پتھر امام کی ٹھوکر کو سمجھتا تھا اور سونے میں بدل گیا۔ تو کیا معرفت امام، علم امام سے ایک مومن اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا؟ یہی علم امامت ہے کہ جو ہماری زندگی کو پرنور کر دے معصوم کے علم سے۔ اسی طرح ایک بار تصور قید کو ہٹا کر تصرف امامت پر نظر ڈالیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک بار تشریف فرما تھے، آپ کے پاس جناب بہلول دانا آئے اور مولا کے پاس بیٹھ گئے اور کہا کہ مولا کیا میں آپ کا مومن ہوں؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا جناب بہلول کے لیے کہ بہلول تو مومن محمد و آل محمد ہے۔ جناب بہلول نے کہا اگر میں محمد و آل محمد کا مومن ہوں تو مجھے وہ اسرار سنائیے، وہ فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام سنائیے کہ جو اسرار امامت آپ کو وراثت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوئے ہیں۔
کیا میں ان فضائل کو سن سکتا ہوں؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک بار بہلول کی جانب دیکھا اور کہا کہ نہیں بہلول، تو ان فضائل کو نہیں سن سکتا، اور کچھ دیر کے بعد کہا بہلول میرے قریب آ جا، بہلول میرے اور قریب آ جا، بہلول میرے اور قریب آ جا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جناب بہلول کو اپنے قریب بلایا اور اپنا دست مبارک جو ہے وہ جناب بہلول کے قلب پر رکھ دیا، اور اس کے بعد جناب بہلول کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قلب میں ایک ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا سن بہلول، قال امام فرمانے لگے جناب بہلول سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے فضائل، اور پھر ان فضائل کو سن کر جناب بہلول جو ہیں وہ دیوانگی کی حالت میں آ گئے۔ وہ شہر بغداد میں جو ہیں وہ گھومتے تھے اور بے چین رہنے لگے، اور اس کے بعد دیوانگی کی حالت میں ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا مولا یہ فضائل جو ہیں یہ میرے سینے میں ٹھہرتے نہیں ہیں، کیا میں یہ فضائل کسی کو سنا دوں؟ میں ان کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بہلول جا دجلہ کے کنارے چلا جا اور پانی میں اپنے ہی عکس کو دیکھنا اور اپنے ہی عکس سے فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام سنا دینا، یہ فضائل کسی اور کو سنانے کے لیے نہیں ہیں۔ میں نے پچھلی مجلس میں آپ کو بتایا تھا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کی جب خلقت پروردگار عالم کو مقصود ہوتی ہے تو وہ درخت طوبہ کے رس سے، درخت طوبہ وہ درخت ہے جس کو پروردگار عالم نے خود لگایا ہے، اسی درخت کے رس سے مومن کو اس کی خلقت فرماتا ہے۔ وہ مومن وہ ہوتا ہے جن کے قلب امتحان لیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ فضائل کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جناب بہلول ان اسرار کو برداشت نہیں کر سکے اور دریائے دجلہ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے گئے اور پانی میں اپنے ہی عکس کو دیکھا اور فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو بیان کرنا شروع کیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی اور تمام فضائل جو ہیں وہ جناب بہلول نے اپنے عکس سے کہے تھے کہ کیا دیکھا کہ پانی میں جو ان کا عکس تھا وہ ایک بار مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا۔ جناب بہلول گھبرائے اور انہوں نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو بتا تو کون ہے؟ جو عکس تھا اس نے کہا کہ میں تو ہوں، میں بہلول ہوں۔ جناب بہلول گھبرا کر وہاں سے بھاگے اور بھاگ کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ جو عکس تھا، جو جناب بہلول کا عکس تھا، پانی میں سے برآمد ہوا تھا، وہ بھی جناب بہلول کے ساتھ بھاگتا ہوا امام کی خدمت میں آیا۔ اب 2 بہلول ہو گئے۔ اب جناب بہلول نے گھبرا کر کہا مولا یہ کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ میں ہمارے فضائل کو سنانے کی وجہ سے تیرا عکس جو ہے وہ مجسم وجود میں آ گیا، بہلول یہ تیرا ہمزاد ہے۔ اور امام نے فرمایا اگر تو مزید ہمارے فضائل پانی میں سناتا تو کئی وجود مجسم ہو جاتے۔ اور پھر امام مسکرائے، امام نے فرمایا بہلول تیرے قلب میں ہمارے فضائل کو سننے کی خواہش بھی تو ہم نے ہی پیدا کی تھی، اس کو پیدا کرنے والے بھی تو ہم ہیں، اس تمنا کو اجاگر کرنے والے بھی تو ہم محمد والے محمد ہی ہیں۔ اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسکرائے اور جناب بہلول سے کہا جا بہلول چلا جا، ہمارے مومنین اور ہمارے شیعوں کو موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ پیغام سنا دے کہ جب وہ کبھی بیمار ہوں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو پانی میں ہی اپنے عکس کو دیکھیں، ہمارا کوئی بھی فضائل جو انہیں یاد ہو وہ پانی سے کہیں اور اس کے بعد اسی پانی سے غسل کر لیں۔ اگر موت جیسی مصیبت بھی ہوگی تو وہ بھی ٹل جائے گی، موت جانے اور موسیٰ کاظم علیہ السلام جانے۔ امام کا فضائل جناب بہلول سے امام نے پیش کیا، یہ ہے علم امامت، باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فضائل، کہ ایک بار ہارون رشید ملعون نے امام کو طلب فرمایا اور سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ نماز میں مستحب 7 تکبیریں کیوں ہیں، اور حالت رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ اور حالت سجدہ میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح کیوں کی جاتی ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے جد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 27ویں ماہ رجب کو شرف معراج عطا ہوا
اور آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، تو جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے اور آپ نے اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھے تو آپ نے کہا اللہ اکبر، 7 آسمانوں پر سے گزرتے گئے اور تکبیر کہتے گئے۔ آپ نے 7 مرتبہ تکبیر کہی، اسی لیے نماز میں 7 مرتبہ تکبیر کہنا مستحب ہے۔ اس کے بعد جب آپ حجاب کے پاس پہنچے اور آپ نے پروردگار عالم کی قدرت کے جلوے دیکھے اور نور الہی تک پہنچ گئے اور جلوہ نور الہی کو دیکھا، تو آپ اس وقت حالت رکوع میں تھے اور کہتے جاتے تھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اور جب آپ نے نور الہی کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تو پھر آپ ایک بار حالت سجدہ میں یہ کہنے لگے کہ سبحان ربی العلا و بحمدہ۔ اور یہ معراج کا تحفہ ہی تو ہے یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک بار تشریف فرما تھے۔ دیکھیں صدقہ امام جو ہے وہ جاری و ساری ہے، صدقہ جاری ہے جو رزق کی صورت میں 313 قسم کے رزق کی صورت میں ہم پا رہے ہیں، لیکن ایک رزق وہ ہے جو رزق امام ہے، اور امام کے سامنے ایک برتن میں کچھ دانے جو کے موجود تھے، مولا جو کو تناول فرما رہے تھے، یہ رزق امام ہے۔ کہ اس وقت جناب بہلول جو ہیں وہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جناب بہلول نے مسکراتے ہوئے کہا، اب اپنے ذہنوں میں یاد رکھے کہ ہم کہتے ہیں بہلول دانا، اور دوسری چیز کیا مشہور ہے جناب بہلول کے لیے کہ آپ مکان بنا کر جنت میں فروخت کرتے تھے، دنیا میں مکان بنا کر فروخت کرتے تھے جو جنت کے ہوتے تھے۔ یہ 2 خاصیتیں جناب بہلول کی مشہور ہیں، بہلول دانا جو مکان بنا کر جنت کے دنیا میں فروخت کیا کرتے تھے۔ اب اس حدیث کو سنیے کہ امام تشریف فرما ہیں، آپ کے سامنے برتن میں کچھ جو رکھا ہے جو رزق امام ہے۔ جناب بہلول نے سوال کیا، مولا کیا رزق امام میں سے میں کچھ دانے پا سکتا ہوں؟ تو امام مسکرائے اور امام نے کچھ دانے جو ہیں وہ جناب بہلول کے ہتھیلی پر رکھ دیے۔ جناب بہلول نے اپنی ہتھیلی کو بند کر لیا اور اس کے بعد امام نے پوچھا، بہلول اس دانے کو تناول کرو گے یا فروخت کرو گے؟ جناب بہلول مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میں آدم نہیں ہوں جو دانے کو کھا جاؤں اور جنت سے نکالا جاؤں، میں تو اس دانے کو فروخت کروں گا اور اس کی قیمت وصول کروں گا۔ امام مسکرائے، امام نے فرمایا، یہ بہلول یہ دانہ ہمیں دے دو اور بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اب جناب بہلول نے کہا کہ مولا میری بڑی خواہش تھی کہ کاش میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے دور میں ہوتا۔ مولا ویسے تو میں فقیر ہوں لیکن آپ کا دیا بہت ہے، بس میری تمنا یہ ہے کہ کسی طرح میں ید اللہ کی زیارت کر لوں، اس دور میں ہوتے ہوئے امیر المؤمنین کے ہاتھ کی زیارت کروں جو ید اللہ ہے، جو قسیم نار والجنت ہے۔ امام مسکرائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنی ابا کے دامن میں چھپایا اور کہا کہ ابا میں سے میرے ہاتھ کی زیارت کر۔ جناب بہلول نے جیسے ہی امام کے ہاتھ کو چھوا تو وہ لمس محسوس کیا جو امیر المؤمنین ید اللہ کے ہاتھ، صاحب سیف، صاحب قلم، صاحب ذوالفقار کے ہاتھ کا لمس تھا۔ اور جناب بہلول نے جب اس لمس کو محسوس کیا تو اس کے بعد ان کو یہ شرف عطا ہوا کہ آپ مٹی کے بنائے ہوئے مکان بناتے تھے اور جنت کے مکان کہہ کر فروخت کرتے تھے۔ اور یہ واقعہ بھی اسی طرح ہے کہ کچھ مولا کے شیعہ حج کی نیت سے کعبے میں گئے اور کعبے سے کہہ کر انہیں بادشاہ وقت نے یہ نکال دیا کہ تم رافضی ہو اور تمہارا امام تو قید خانے میں ہے، جاؤ میں نے تم پر پانی بند کیا اور جاؤ اپنے امام سے کہو کہ وہ تمہارے لیے پانی کا انتظام تو کر کے دکھائے۔ اب امام وہ ہے کہ بادشاہ امام کو اگر قید کر لے تو شاہی قید میں ہے، امامت قید میں نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ امامت جو ہے وہ نور الہی ہے، صفات الہی کا مظہر ہے اور اس کو اللہ کو قید نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے نور کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ اب تصرف امامت دیکھیے کہ مولا کے چاہنے والوں کو رافضی کہہ کر ان پر پانی بند کر دیا حج کے موقع پر۔ اب وہ کیسے وضو کریں، کیسے اپنی پیاس کو بجھائیں؟ اب وہ زیر آسمان آئے، مینا میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ بحق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پروردگار عالم تو ہمارے لیے پانی کا انتظام کر۔ اب جب یہ دعا پروردگار عالم کے حضور بحق امام موسیٰ کاظم باب الحوائج علیہ السلام پہنچی تو امام نے قید خانے میں سے
ہوا کے دوش پر اپنے حکم کو جاری کیا۔ یہ حکم جناب بہلول تک پہنچا۔ حکم کیا تھا کہ بہلول تو چوراہے پر بیٹھ جا، اور جب تو شاہراہ پر چوراہے پر بیٹھے گا تو بادشاہ کی زوجہ کی سواری گزرے گی اور وہ جھک کر تجھ سے سوال کرے گی کہ بہلول کیا بنا رہے ہو؟ تو اس کو مٹی کا بنایا ہوا مکان یہ کہہ کر فروخت کرنا کہ یہ جنت کا مکان ہے، اور جب وہ اس کی قیمت کو پوچھے گی تو تم اس سے یہ کہنا کہ مکے کی پہاڑیوں میں سے پتھر کو نام علی لے کر ہٹواؤ، وہاں سے جو پانی جاری ہوگا اس سے ایک نہر جاری ہوگی جو نہر زبیدہ کہلائے گی، اور اس کے بعد ہمارے شیعوں کی پیاس بجھ جائے گی، ان کے وضو کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ حکم امام جاری ہوا۔ بہلول نے ہوا کے دوش پر سے اس پیغام کو وصول کیا اور چوراہے پر بیٹھ گیا۔ وہی ہوا کہ بادشاہ کی زوجہ زبیدہ کی سواری وہاں سے گزری۔ اس نے جھک کر کہا کیا کرتا ہے بہلول؟ بہلول نے کہا میں تو جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ زبیدہ نے کہا یہ مکان مجھے فروخت کر دے، اس کی قیمت کیا ہے؟ جناب بہلول نے کہا کہ ایک نہر کھدوا دے، وہ پتھر ہٹوا دے جو مکے کی پہاڑیوں کے درمیان ہے۔ جناب زبیدہ نے کہا کہ بتا اس کی مجھے معاوضہ کیا ملے گا؟ بہلول نے کہا تمہیں جنت مل جائے گی۔ بادشاہ کی زوجہ ہی کے ہاتھ سے امام نے ایک نہر کو کھدوایا جو نہر زبیدہ کہلوائی، اور رافضیوں کو پانی، جو رافضی کہلوا رہے تھے مولا کے چاہنے والے، ان کے لیے پانی کا انتظام ہوا۔ انہوں نے شکر الہی کیا کہ بحق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پروردگار عالم تو نے ہمارے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ یہ ہے وسیلہ امام، باب الحوائج، معرفت کے باب، جو معرفت الہی کا وسیلہ ہیں۔ میں نے بہت سمیٹ کر عنوان آپ کے سامنے تبرکن پیش کیا، ورنہ ایک مجلس میں، ایک خاص وقت میں ان تمام چیزوں کو سمیٹ کر پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک امام کی سوانح حیات جو ازل سے ہے اور ابد تک ہے، جو زمانے پر حجت ہے، جو کائنات کو بنتا ہوا دیکھ رہا ہے، اس امام کے فضائل کو سمیٹ کر پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ میرا مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج وہ مولا ہے کہ جو بندگی میں بھی سردار نظر آتا ہے، ہو بہو احمد مختار نظر آتا ہے، علم و حکمت کا سمندر ہے میرے مولا موسیٰ کاظم، یا علی آپ کا کردار نظر آتا ہے۔ بے شک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پروردگار عالم کے جلال و جمال کا مظہر ہیں کہ امام کی صورت کی طرف عام نظر کوئی اٹھا کر دیکھ ہی نہیں سکتا، آنکھوں میں نہیں سماتے۔ جو دن میں تو موسیٰ کاظم ہے اور شب میں ابوالفضل العباس کے جلال کا جلوہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام میں بہت سی مماثلتیں پائی جاتی ہیں، جیسے امام جو ہیں وہ 7ویں معصوم ہیں۔ آپ 7 ماہ صفر المظفر کو اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ باب الحوائج ہیں۔ اسی طرح جناب عباس کے عدد نام کے 133 ہیں جن کا مجموعہ 7 ہے، اور 7 کا عدد جو ہے وہ بہت ہی مبارک عدد ہے۔ اسی عدد کے وسیلے سے پروردگار عالم نے سورہ حمد کو 7 آیات والا سورہ جو ہے وہ ام الکتاب کہلاتا ہے۔ 7 کعبے کے طواف ہیں، زمین کے طبق ہوں چاہے آسمان ہو، ان کی تعداد بھی تو 7 ہے۔ پروردگار عالم نے سورج کی روشنی کو 7 رنگوں میں تقسیم کر دیا، 7 ہی سمندر ہیں، 7 ہی بحر ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری پروردگار عالم کی نشانیاں ہیں جن کے عدد جو ہیں وہ 7 ہیں۔ علم العادات کی روح سے 7 جو ہے وہ معجزے کا عدد ہے، معجز نما عدد ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہیں، ان کے وسیلے سے، ان کے معجزات کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مومنین فیض پاتے ہیں۔ وہی امام کہ معصومین علیہ السلام اولاد فاطمہ زہرا، عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی کہ امام کو مدینے سے قید کیا گیا، اپنے ہی شہر سے، اپنی ہی زمین سے، اپنے ہی وطن سے جب قید کیا گیا تو ایسی زنجیروں میں باندھا گیا، حتیٰ کہ آپ کے بالوں کو بھی رسیوں میں باندھا گیا تھا، اور گھسیٹ کر قبر رسول پر لے جایا گیا کہ جہاں سے آپ نے آخری رخصت فرمائی۔ اور جب آپ اپنے گھر میں
آخری رخصت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے اپنی تمام اولاد کو جمع فرمایا، جس میں مولا کے بیٹے بھی ہیں اور مولا کی بیٹیاں بھی ہیں، اور مثل صورت قرآن مجید سب بچے مولا کے ایسے تشریف فرما تھے مولا کے گرد جیسے قرآن کے سورے ہوں، ایسے پرنور چہرے۔ اور آج بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد موسوی سادات، کاظمی سادات جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں مقیم ہیں۔ جب مولا اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے سب سے چھوٹی بیٹی کو، جس کا سن و سال بی بی سکینہ بنت الحسین کے سن و سال سے ملتا تھا، ان کو اپنی آغوش میں بٹھایا اور بی بی کی پیشانی کے بوسے لیے، اور امام نے ان کو مصائب شہزادی سکینہ بنت الحسین سنائے کہ جب میرے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام اپنے خیموں سے آخری رخصت کے لیے آئے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے رخصت ہوئے۔ امام نے مصائب شہزادی سکینہ کے بیان میں ارشاد فرمایا کہ بی بی اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بی بی آپ کے چہرے پر، آپ کے رخسار پر نور ہی نور ہے، کوئی نشان تو نہیں ہے، مگر حسین کی بیٹی سکینہ وہ بی بی تھی جو قید خانے میں تھی، ان کے چہرے پر، ان کے رخساروں پر تماچوں کے نشان تھے۔ آپ نے مصائب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا اپنی بیٹیوں کو سنائے اور اس طرح ان سے رخصت ہوئے بھرے گھر سے۔ آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اپنے ہی وطن سے آپ کو قید کر کے بغداد لے جایا گیا اور ایک ایسے تنگ و تاریک قید خانے میں رکھا کہ جس میں نیزوں کی انیاں جو ہیں وہ اس طرح پیوست تھیں کہ امام نہ حالت قیام میں ہوتے تھے نہ حالت سجدہ میں جب جاتے تھے تو لہو لہان ہو جاتے تھے۔ امام کا مصائب یہ نہیں ہے کہ امام کو پانی، غذا یا سونے میں تکلیف پہنچائی جاتی تھی، نہیں، یہ امام کی مصیبت نہیں ہے، بلکہ امام کی مصیبت یہ مصیبت ہے کہ جب امام حالت سجدہ میں جانے کے لیے سر کو جھکاتے تھے تو گریہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں محمد کا محمد بیٹا ہوں، مجھے سجدہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ امام کے جسم سے خون جاری ہو جاتا تھا، نیزوں کی انیوں کے چبھنے کی وجہ سے مولا لہو لہان ہو جاتے تھے، اور ادھر موسیٰ کاظم علیہ السلام لہو لہان ہوتے بغداد میں، اور مدینے میں علی رضا کے جسم سے لہو بہنے لگتا، اور بہنیں پوچھتی کہ بھیا یہ لہو کیسا ہے؟ تو امام رضا فرماتے کہ ادھر بغداد میں قید خانے میں میرا بابا لہو لہان ہے۔ امام کو سجدہ کرنے میں، عبادت کرنے میں تکلیف پہنچائی جاتی تھی، جو وقت کا محمد ہے۔ کس قدر اذیت امام کو دی گئی، اور بار بار اولاد علی و بطول ہونے کی وجہ سے امام کو زہر دیا گیا، ایک خرمے میں نہیں بلکہ کئی بار مولا کو زہر دیا گیا، اور پھر وہ شب آئی کہ امام زہر کی وجہ سے تڑپنے لگے۔ ہارون رشید ملعون نے ایک طبیب کو قید خانے میں یہ کہہ کر بھیجا کہ یہ ثابت کرو کہ یہ طبعی موت مر رہا ہے، اس کو زہر نہیں دیا گیا۔ جب طبیب قید خانے میں آیا تو علم امامت تھا، یہ علم معصوم تھا کہ معصوم نے اپنے ہاتھ طبیب کو دکھائے۔ جب طبیب نے امام کے ہاتھوں کو دیکھا تو یہ کہتا ہوا قید خانے سے باہر آیا کہ نہیں، اس قیدی کو زہر دیا گیا ہے، اور اتنا شدید زہر دیا گیا ہے کہ امام اس زہر کی تاب نہ لا سکے، اور شدت سے، زہر کی شدت کی وجہ سے مولا تڑپنے لگے۔ اور قید خانے میں امام کی شہادت کے بعد ہارون رشید ملعون نے قیدیوں کو یہ حکم دیا کہ 4 قیدی موسیٰ کاظم کے جنازے کو اٹھا کر پل بغداد پر رکھ دیں، دجلہ کے پل پر رکھ آئیں۔ 4 قیدیوں نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے موسیٰ کاظم کو پل بغداد پر رکھ دیا۔ یہ نصف شب تھی کہ جب صبح ہوئی اور بغداد میں رہنے والے تاجر اور کسان اپنی سواریوں پر سوار ہو کر منڈیوں کی جانب جا رہے تھے تو ان کی جو سواریاں تھیں، جو ان کے جانور تھے، ان کے ناقے، ان کے گھوڑوں نے، ان کے بیلوں نے
اپنے قدموں کو اٹھانے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ وہ کسان، وہ تاجر اپنی سواریوں سے اتر کر پل پر آئے اور انہوں نے کہا دیکھیں تو صحیح کہ پل پر کیا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جنازہ ہے جو زنجیروں میں قید ہے، ایک قیدی ہے کہ اس کا جنازہ ابھی بھی زنجیروں میں قید ہے، اور دوسری طرف نصف شب تھی کہ جب بغداد کے ایک محلے میں رہنے والے حداد کے دروازے پر دستک ہوئی، اور جب اس نے دروازہ کھولا تو اس نے ایک برقع پوش بی بی کو دیکھا کہ وہ بی بی یہ کہہ رہی تھی کہ اے حداد، تو نے منت مانی تھی کہ اگر میرے بیٹا ہو جائے تو میں آل محمد کی خدمت کروں گا۔ حداد نے کہا ہاں میں نے منت مانی تھی اور میرے بیٹا ہو گیا، مگر آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ تو چادر پوش بی بی نے کہا کہ میں فاطمہ زہرا ہوں، میں تیرے دروازے پر آئی ہوں کہ میرے بیٹے کا جنازہ پل بغداد پر رکھا ہے، تو چل میرے ساتھ اور اس کی بیڑیوں کو اس سے جدا کر دے۔ جب بی بی لاشا امام موسیٰ کاظم پر آئی تو کہا کہ اے حداد، اس کی بیڑیوں کو اس کے جسم سے جدا کر دے، یہ میرا پوتا موسیٰ کاظم ہے کہ موسیٰ کاظم کا پردیس میں لاشا ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔